کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، علم حاصل کرتا، آپ کی مجلس میں ہوتا، اور دوسرا محنت مزدوری کرتا تھا، یعنی کماتا وہ تھا، یہ علم حاصل کرتا اور وہ کماتا تھا۔ تو ایک روز محنت مزدوری کرنے والے بھائی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا یہ بھائی میری کچھ مدد نہیں کرتا، یعنی اس کو بس صرف پڑھنے پڑھانے کا شوق ہے، کام کچھ نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تجھے اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے رزق دیتا ہو، یعنی تو اس کے لیے بھی کما رہا ہے، اپنے لیے بھی کما رہا ہے، تو شاید تمہارا رزق اس کے علم حاصل کرنے کی برکت سے تمہیں بھی مل رہا ہو۔ تو بعض اوقات ہم زندگی میں کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، خصوصاً ایسے لوگوں کی جو کسی اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی دنیا کمانے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے، تو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نہ ہو تو یہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو تو آپ سروائیو نہ کریں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا، جب ہم کسی کا بھلا کرتے ہیں تو اپنا ہی بھلا ہوتا ہے، جب کسی پر احسان کرتے ہیں تو دراصل اپنے اوپر کر رہے ہوتے ہیں۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، لیکن انسان ہے نا تھوڑا دلا ہے، جلد گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور جب دوسروں کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ملتا تو اس وقت احسان کا رویہ بھول جاتا ہے۔ یعنی جب تک کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہو تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں، جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہ رہے تو پھر اچھا کرنا ہی دراصل احسان ہے، اور وہ جو خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی کیا جائے۔ 28واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المجادلہ۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ اللہ نے یقیناً اس عورت کی بات سن لی ہے جو اپنے خاوند کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی ہے اور اللہ کے حضور شکایت کر رہی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ بلا شبہ اللہ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہ آیات کریمہ انصار میں سے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی جب اس نے اپنی بیوی کو طویل مدت تک ساتھ رکھنے کے بعد، صاحب اولاد ہونے کے بعد، اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا۔ تو اس کی بیوی نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس شکایت کی اور اس کے خلاف مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ ایک بوڑھا شخص تھا۔ اس خاتون نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے حال اور اس شخص کے حال کے بارے میں شکوہ کیا، اور بار بار کیا اور جرت کے ساتھ کیا اور اس کو ریپیٹ کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
جو عورت آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث اور جدال کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی التجا سن لی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے لیے کوئی حل نہیں تھا اس وقت. جب وہ کہتی تھی کہ کیا میں اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہوں، تو آپ فرماتے تھے کہ میرا خیال ہے کہ تم حرام ہو چکی ہو. تو وہ کہتی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں شوہر کے سپرد کروں گی تو وہ تربیت نہیں کر سکے گا، اور اگر میں ان کو اپنے ساتھ رکھوں گی تو وہ بھوکے مر جائیں گے، میرے لیے اس میں سے کوئی حل نکالیے. تو بار بار کی تکرار کے بعد جب کوئی حل نہ نکلا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی، اس کی التجا سن لی، ان کی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھی سن لی، کیونکہ ان اللہ سمیع، بے شک اللہ سننے والا ہے. یعنی ساری مخلوق بیک وقت اللہ کو پکار رہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ سن سکتا ہے. اور یہ اللہ کے سوا کسی کے بس میں نہیں کہ وہ لوگوں کی اس طرح باتیں سنے. مختلف زبانیں، مختلف آوازیں، مختلف اوقات، مختلف ضروریات، مختلف حاجتیں. اب آپ دیکھیے کہ ہم سب مثلا نماز پڑھنے جاتے ہیں، مسجد بھری بھی ہوتی ہے، اور ہر ایک اپنی اپنی دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کی سن رہا ہوتا ہے. بصیر، دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، جو اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر رینگتی ہوئی سیاہ چونٹی کو بھی دیکھ لیتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کمال سمع و بصر کی خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑے تمام امور کو اپنے سمع و بصر کے ساتھ، یعنی دیکھنے اور سننے کے ساتھ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر صرف سنتا نہیں بلکہ مسائل کو حل بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مشکل اور مصیبت کو سن لیا اور اس کے ازالے کے لیے حکم بھی نازل کیا. اور اس سننے کے بارے میں آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اس خاتون کی بات سن رہی تھی، لیکن مجھے اس میں سے کچھ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی کچھ شکایت کر رہی تھی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کی سمجھداری کتنی تھی کہ جب اپنے شوہر کی شکایت کرنی تھی تو اتنی خاموشی کے ساتھ کی کہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلا، معاملہ وہاں لے کر گئی جہاں سے معاملہ حل ہو سکتا تھا. اور پھر یہ ہے کہ اپنے خاندان اور اپنے گھر کو بچانے کی اس کو فکر تھی، بچوں کی اس کو فکر تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اس کو اپنے سے الگ کر لے. فرمایا تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی فی الواقع مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا تھا، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ ایک ناپسندیدہ اور جھوٹی بات ہے، اور اللہ یقیناً معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر زہار کا قانون بتا دیا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، اور بیوی سے زہار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہو، یعنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، یعنی تو میرے لیے ایسی ہے جیسی میری ماں کی پیٹھ. تو اس قول سے بیوی جو ہے پھر شوہر کے لیے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا حرام ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ اس کا کفارہ ادا نہ کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا قانون نازل فرما دیا کہ جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. یعنی کسی کو ماں کہنے سے کوئی ماں بن نہیں جاتی، اور بیوی کو ماں کہنے سے بیوی ماں نہیں ہو جاتی، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے، جنم دیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زہار کے معاملے کو بہت بڑا اور نہایت قبیح قرار دیا اور فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، کہ وہ نہایت بری اور جھوٹی بات کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، کہ جو بھی ایسی کوئی مخالفت صادر ہوئی ہے، جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر. اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہیں، یعنی اپنے الفاظ واپس لینا چاہیں، تو ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. تمہیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. پھر اگر وہ غلام نہ پائے تو ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اور جو اس بات کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ حکم اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ.
یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ضابطے ہیں اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تو یہاں پر اس قول سے، وہ اس ایک بات سے، وہ کہنے کو ایک بات ہے، بیوی کو غصے میں کہہ دیا کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، تو یہ کہنے کو صرف ایک جملہ تھا، لیکن اس جملے سے توبہ کا جو طریقہ ہے یا اس کی مشکل سے جو نکلنے کا طریقہ ہے، یعنی اظہار ختم کرنے کا، رجوع کرنے کا، تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ ثم یعودون لما قالوا، جو واپس ہونا چاہتے ہیں اپنے قول سے، یعنی رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ کیا کریں؟ غلام آزاد کریں. دوسری جگہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، صرف یہ کہ غلام ہونا چاہیے. اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے مراد صرف میاں بیوی کا ایک دوسرے کو ٹچ کرنا نہیں، مراد اس سے ہم بستری کرنا ہے. یعنی شوہر پر لازم ہے جب تک وہ غلام آزاد کر کے کفارہ ادا نہ کرے، اپنی بیوی سے وہ جماع نہیں کر سکتا جس سے اس نے زہار کیا تھا. فرمایا یہ حکم جو ہے اس کے ذریعے سے تم نصیحت کیے جاتے ہو. اتنا بڑا ایک طرح سے جرمانہ ڈال کے نصیحت کی جا رہی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ زبانی کلامی نصیحت، بلکہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے اب ایک بہت بڑی رقم خرچ کرنی پڑے گی. اگر غلام خود کے پاس نہیں تو خرید کے آزاد کرنا ہوگا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بندوں کے عمل سے پوری طرح واقف ہے. پھر یہ کہ اس زمانے میں تو پھر بھی غلام موجود تھے، لیکن اس کے بعد ہر دور میں تو غلامی نہیں، اور اسلام نے اس کو آہستہ آہستہ ختم بھی کیا. تو جو آزاد کرنے کے لیے غلام نہ پائے، اور یا اس کے پاس غلام آزاد کرنے کی قیمت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. 2 مہینے کے. اور متتابعین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بیچ میں ایک روزہ بھی چھوڑا تو پھر نئے سرے سے 2 مہینے کے رکھنے ہوں گے. اور پھر اگر یہ نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. یہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یا واضح کیا، یہ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہ اللہ کی حدود ہے، اور جو اللہ کی حدود کو پار کرتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے سزا بھی ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم. بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے جا چکے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ان کا ادب اور احترام کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے اقوال کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا اور انہیں اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کوئی آبجیکشن ہے یا ان کے فیصلوں پر کوئی ناراضگی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ تیار ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلت سے دوچار کرے گا. اور ہم نے واضح احکام نازل کر دیے ہیں اور انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یاد رکھیے دنیا میں تو ذلت کی بات کی گئی، لیکن آخرت میں جنت سے محرومی کی بات بھی آتی ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کافی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے. اور جو میری نافرمانی کرے گا یقیناً اس نے انکار کیا. اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے. تو سلف صالحین جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی اور کی بات کو قبول نہیں کرتے تھے. قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیرین نے ایک شخص کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی تو وہ شخص بولا کہ فلاں شخص نے تو یہ اور بات کہی ہے. تو ابن سیرین نے کہا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ فلاں نے تو یہ کہا ہے، آئندہ مجھ سے کوئی بات نہ کرنا. یعنی اس پر سخت ناراض ہوئے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید. جس دن اللہ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا تو انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. اللہ نے ان چیزوں کا پورا شمار کر رکھا ہے جبکہ وہ خود اسے بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے ہی کہی ہوئی باتوں کو، اپنے ہی سوچی ہوئی چیزوں کو، اپنے ہی خیالات کے بارے میں خود بھول جاتے ہیں. اگر آپ مجھ سے اس وقت کہیں کہ آپ نے آج پہلا جملہ کیا بولا تھا تو شاید میں نہ بتا سکوں. انسان چند لمحوں کے اندر اپنی ہی کہی ہوئی بات کو بھول جاتا ہے. اور اسی طرح اعمال
اور جو ماضی میں کیے ہوئے عمل ہیں، ہمارے گناہ یا ہماری نیکیاں ہمیں تو کچھ یاد ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اپنا نامہ اعمال خود تو ریکارڈ نہیں کر رہے ہوتے. تو اسی طرح قیامت کے دن انسان کے سامنے وہ آئے گا کہ جس سے اس کے ہوش اڑ جائیں گے، یہ بھی میں نے کیا تھا. اور پھر وہ انکار کرنا چاہے گا تو انکار نہ کر سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے سب کچھ گن گن کے رکھا ہوا ہے وہاں پر. اب بھی آپ دیکھیں کہ کبھی آپ اپنی ماضی کی کوئی تحریر نکال کے پڑھیں یا کوئی آپ کی ریکارڈ شدہ بات ہو تو اس کو سنیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے منہ سے بات نکلی تھی، یہ کبھی میں نے لکھا تھا، یہ میں ہوں. تو انسان دنیا میں ہی اپنے اعمال کو یاد نہیں رکھ سکتا تو ساری زندگی کا نامہ اعمال کہاں سے اس کو یاد ہوگا. تو اس لیے انسان کو ڈرتے ہوئے اور فکر کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے کہ اللہ جو بھی خطائیں ہوئی ہیں، جو بھول چک ہوئی، جو منہ سے ایسی بات نکلی ہے جو تجھے ناپسند ہے تو ہمیں معاف کر دے. مقصد کیا ہے کہ انسان ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے، کیونکہ ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً، صغیرتاً یعنی ایک ڈاٹ بھی اس کے اندر موجود ہوگا جو ہم کسی جگہ پر ڈالتے ہیں، ولا کبیرتاً اور نہ کوئی بڑی چیز، الا احصاها مگر یہ کہ اس نے اس کو شمار کیا، گنا گیا. یعنی صرف لکھ نہیں دیا گیا بلکہ لکھنے کے بعد ان کو گن بھی دیا گیا ہے. اور اسی طرح انسان سے قیامت کے دن مخلوق کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ انسان نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ سب کو اٹھائے گا، فینبئہم بما عملوا. کتنی ڈرنے والی بات ہے. اٹھائے گا کیوں؟ اٹھائے جانے کا مقصد کیا ہے؟ فینبئہم بما عملوا، ان کے اعمال ان کو بتانا کہ یہ تم کر کے آئے ہو، اور جو نہیں کیا وہ بھی ان کو بتایا جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی. اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پلایا نہیں. تو بندہ کہے گا، اے میرے رب میں تیری عیادت کیسے کرتا، تجھے کھانا کیسے کھلاتا، تجھے پانی کیسے پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. اسی طرح کھانے کے بارے میں اور پینے کے بارے میں بھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہ جو اعمال، جو کچھ ہم دن بھر کرتے رہتے ہیں نا، یہ ایسے نہیں ہے کہ بس ہوا میں اڑ گئے، بلکہ یہ جمع ہو رہے ہیں. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا. انسان دوسروں کے سامنے مکر جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے، نہیں میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کیا، یہ کسی اور نے کیا ہوگا. لیکن اللہ اس چیز کو نہیں بھلاتا اور وہ سامنے آئے گا، الا یہ کہ انسان سچی توبہ کے ذریعے اپنے برے اعمال کو مٹا دے. کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں موجود ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں سرگوشی ہو تو چوتھا وہ اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو تو ان کا چھٹا وہ نہ ہو. سرگوشی کرنے والے اس سے کم ہو یا زیادہ ہو، اللہ یقیناً ان کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہوں، یعنی اپنے علم کے ساتھ. اللہ کو سب معلوم ہوتا ہے. پھر وہ قیامت کے دن انہیں بتا بھی دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے. دوبارہ وہی بات، ثم ينبئهم بما عملوا، یہ ہے ڈرنے کی بات. ثم ينبئهم بما عملوا، بلا شبہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور ہم اسی بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمیں دوبارہ سامنے دکھایا جائے گا، ہمیں بتایا جائے گا. یہاں سرگوشی سے متعلق کچھ بات کی گئی ہے. ہمارے دین میں بنیادی طور پر کانا پوسی کرنا، کانوں میں باتیں کرنا، اور خصوصاً کسی مجلس میں بیٹھ کے 2 لوگوں کا آپس میں وسپر کر کر کے اسمائل کرنا، یہ ایک ناپسندیدہ حرکت ہے. ہاں الا یہ کہ کوئی شدید ضرورت ہو، کوئی نیکی کا کام ہو جو سب کے سامنے نمایاں نہ کرنا چاہتا ہو انسان، تو اس کی رخصت بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پر اس چیز سے منع کیا گیا ہے. خاص طور پر اگر مجلس میں 3 لوگ ہوں تو 2 آپس میں باتیں کرے اور تیسرے کو اکیلا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ چیز اس کو غمگین کرتی ہے. اور جہاں سرگوشی کرنے کے لیے اجازت ہے تو وہاں انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لوگوں سے چھپا کے جو بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے. تو اس لیے انسان یہ نہ سمجھے کہ کسی کے کان میں اگر بات کر دی گئی تو وہ شاید فرشتے کو پتہ نہیں چلے گی اور بک آف ڈیڈز میں آئے گی نہیں. اللہ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ بندوں کے ساتھ ہے. الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے روکا گیا تھا؟ پھر وہ وہی کام کرتے ہیں. مدینہ کے اندر جو منافقین تھے وہ بعض اوقات مسلمانوں کو دیکھتے تو آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر کے باتیں کرتے
اور مسلمانوں کو یہ ہوتا تھا کہ شاید یہ کسی آنے والے لشکر یا کہیں مسلمانوں کے اوپر کسی حملے وغیرہ سے متعلق یہ بات کر رہے ہیں، اور اس طرح مسلمان اپنے دل میں خوف محسوس کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے سے کان میں بات کر کے پھر ہنستے تھے مسلمانوں پر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس سے روک دیا کہ کیا انہیں روکا نہیں گیا تھا، پھر وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا تھا. یہ لوگ چھپ چھپ کر گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی سے متعلق باتیں کرتے ہیں. یہاں پر خاص طور پر آپ دیکھیے گناہ اور سرکشی تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ باتیں کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم فلاں بات مانیں گے نہیں، یہ ایک بہت بڑا جرم تھا. اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسے طریقے سے سلام کہتے ہیں جس طرح اللہ نے آپ کو سلام نہیں کہا. یعنی یہود خاص طور پر آپ کی مجلسوں میں آ کر آپ کو السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہتے، جس کا مطلب تھا کہ نعوذ باللہ آپ پر موت واقع ہو. اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا، یعنی ہم پیغمبر کے ساتھ اتنی بڑی بری حرکت کر لیتے ہیں تو ہمارا کچھ نہیں جاتا، تو اس پر اور دلیر بھی ہو جاتے تھے. ایسے لوگوں کو جہنم کافی ہے جس میں یہ داخل ہوں گے، سو ان کا انجام کیسا برا ہے. سلام جو ہے یہ اسلام کی نمایاں خصوصیت ہے. سلام اللہ کا نام بھی ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق بھی ہے. مسلمان کی گفتگو کا آغاز سلام ہی سے ہونا چاہیے. سلام میں پہل کرنے والا افضل ہوتا ہے. آپ جس کو نہ جانتے ہو اس کو بھی سلام کریں، اور سلام کے ذریعے انسان خوب نیکیاں بھی کما سکتا ہے. یعنی آپ سلام کرتے ہیں 10 نیکیاں مل جاتی ہیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو 20، اور برکاتہ کا اضافہ کرتے ہیں تو 30. دعا بھی ہو جاتی ہے اور نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور سلام میں بخل کرنے والا یعنی دوسروں کو سلام نہ کرنے والا سب سے بڑا بخیل ہے. اور بخیلی جو ہے یہ ایک بدترین عادت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو تو گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی سے متعلق سرگوشی نہ کیا کرو. یعنی آپس میں ان باتوں پر ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں مت کرو اور سازشیں مت کرو، بلکہ سرگوشی کرو تو نیکی اور تقوی کے متعلق کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے ہاں تم اکٹھے کیے جاؤ گے. بلا شبہ سرگوشی کرنا شیطان کا کام ہے تاکہ ان لوگوں کو غمزدہ کر دے جو ایمان لائے ہیں، حالانکہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کے بیٹھو تو کھل کے بیٹھو، یعنی دوسروں کے لیے جگہ بناؤ تو جگہ بنا دیا کرو. اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا. اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں درخواست کروں گی کہ پیچھے اینڈ تک جگہ پر ہو چکی ہے، تھوڑا تھوڑا آگے کو کھسک جائیں، سارے تھوڑی سی جگہ بنا دیں. تفسحوا، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا، دنیا اور آخرت میں فراخی پیدا کرے گا، رزق میں، مال میں، اولاد میں، قبر میں، جہاں جہاں انسان چاہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی جگہ بنا دے اس کو جگہ مل جائے. کیونکہ ہر وقت ہم ہی جگہ دینے والے نہیں ہوتے، بلکہ بہت دفعہ دوسروں کے پاس چانس ہوتا ہے اور انہیں ہمیں جگہ دینی ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے وعدے کا یقین رکھتے ہوئے اس نعمت کو حاصل کرو اور اس خوشخبری کو پالو. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان غلط جگہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ وہاں سے لوگوں کا راستہ بلاک کر دیتا ہے. تو ایسے میں جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، یعنی یہ راستہ ہے یہاں نہیں بیٹھو، تو ناراض نہیں ہو، برا نہیں منائے، یا کسی اور کے لیے جگہ ریزروڈ ہے تو اس جگہ پر اسی کو بیٹھنے دیں، کسی اور کی جگہ پر نہ بیٹھے. تو ایسی باتوں میں انسان کو دل بڑا کرنا چاہیے. اور فرمایا کہ انسان کی ان باتوں سے عزت میں کمی نہیں ہوتی کہ کسی کو آگے کر دیا یا پیچھے کر دیا یا کھڑا کر دیا یا بٹھا دیا یا اس کی جگہ تبدیل کر دی مجلس کی ضرورت کے تحت. اصل بات یہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے گا.
یعنی جس کا جتنا ایمان کا درجہ بڑا ہوگا اللہ کی نگاہ میں اس کا اتنا ہی درجہ بلند ہوگا، اور جس کا جتنا زیادہ علم میں درجہ بڑا ہوگا اللہ کے ہاں اس کا اتنا ہی درجہ بلند ہوگا. یعنی کسی خاص جگہ پر بیٹھنے سے درجہ بلند نہیں ہوتا، درجوں کی بلندی کے لیے ایمان اور علم شرط ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. یعنی ہمیں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ ہم تھوڑی سی بھی دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں یا تھوڑی سی بھی دوسرے کے لیے جگہ بنا دیتے، کسی کو نہیں پتا چلتا، حتیٰ کہ جس کے لیے ہم کر رہے ہیں اس کو بھی نہیں پتا چلا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا چل جاتا ہے اور وہ تمہیں اس کی جزا دے گا. اسی طرح یہ بھی ہے کہ مجلس میں بہت لیٹ نہیں آنا چاہیے اور پھر لیٹ آ کر لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگنی چاہیے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر بات ہے. ہاں اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو بلا شبہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی ہمارے دین میں بڑی وسعت ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حکم بھی دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شخص معذور ہو یا جس کا ایک جینوئن ریزن ہو اس کو ایگزمپٹ بھی کر دیتا ہے. یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے. کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقے ادا کرو؟ پھر جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے بھی تمہیں اس سے معاف کر دیا تو اب نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ نہ تو وہ تم میں سے ہیں، اشارہ ہے منافقین کی طرف، نہ ہی ان میں سے، یعنی نہ تمہارے مخلص ہیں، نہ تمہارے دوست ہیں، نہ ان کے دوست ہیں، اور وہ جانتے بوجھتے جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. بلا شبہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں بہت برا ہے. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، لہذا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. اللہ کے سامنے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے اور نہ اولاد. یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے سامنے بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور یہ سمجھیں گے کہ اس طرح ان کا کچھ کام بن جائے گا. سن لو، یہی جھوٹے لوگ ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو گیا ہے جس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے. یاد رکھیے غفلت جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. انسان کا اپنا قصور بھی ہوتا ہے، یعنی نسیان جو ہوتا ہے وہ تو قدرتی سی بات ہے، لیکن غفلت میں انسان کا اپنا قصور بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر غفلت کی وجہ سے شیطان مسلط ہوتا ہے، اور جب شیطان مسلط ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کا ذکر بھلواتا ہے. تو اس لیے ہمیں کانشیس رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے. یہی لوگ شیطان کی پارٹی ہے. سن لو، شیطان کی پارٹی کے لوگ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. یقیناً یہی لوگ ذلیل ترین ہیں. اللہ اکبر، بہت ڈرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور اللہ کے رسول کی مخالفت، یعنی ان کی بات کے آگے اپنی عقل کی تعویلیں پیش کرنا، ان باتوں کو ٹویسٹ کر دینا، ان باتوں کا کوئی من مانا مطلب نکال دینا، یا ان باتوں کو کہنا کہ یہ تو بہت پرانی باتیں ہیں اور آج کے دور میں نہیں چلتی. ان سب چیزوں سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو اپنا رسول بنا کر بھیجا اس پر اعتماد کیا تو، اور اس نے جو کچھ کہا اور جو کچھ صحیح اوتھینٹک سورسز سے ثابت ہے اس کو نہ ماننا ایک بہت بڑی علمی خیانت بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بھی بنتی ہے. اور یہاں پر بار بار ذلت کی بات کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اولئک فی الاذلین، یہی لوگ ذلیل ترین ہیں. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے. بلا شبہ اللہ بڑا زور آور اور غالب ہے. اور یہ حقیقت ہے، 1400 سال سے ایسی کوششیں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں کہ لوگوں نے قرآن و سنت کی مخالفت کی، اسلام کے خلاف سخت قسم کا پروپیگنڈا ہوتا رہا، لیکن الحمدللہ آج بھی دین اپنی اصل شکل میں موجود ہے. جو اس سے فائدہ اٹھائے ان صاف چشموں سے، وہ چشمے آج بھی اویلیبل ہیں، اگرچہ ان کو گدلا کرنے کی ہمیشہ کوشش کی جاتی رہی ہے.
اور پھر آخرت میں تو ظاہر ہے کہ فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا، غالب تو اللہ ہی رہے گا. جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، آپ کبھی انہیں ایسا نہ پائیں گے کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں. یعنی ایسے لوگ دوستی کے قابل بھی نہیں، ان کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کے اندر بگاڑ آنے کا اندیشہ ہے. خواہ وہ ان کے باپ ہوں، قریبی خونی رشتہ داری کیوں نہ ہوں، یا بیٹے ہوں، یا بھائی ہوں، یا کنبے والے ہوں، اپنی فیملی اور رشتہ دار جو ہیں جب وہ ملے، خاندانی کی کوئی پارٹی دعوت ہو اور وہاں اس طرح کوئی دین کا مذاق اڑانے لگے تو وہاں سے ہٹ جائیں، اپنی ناراضگی کا اظہار کریں. یہ نہیں کہ بدتمیزی شروع کر دیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں، لیکن یہ ضرور بتا دیں کہ چاہے آپ بھائی ہیں یا باپ ہیں یا کوئی بھی، لیکن اللہ کے رسول اس سے آگے ہیں، اللہ کا دین اس سے اوپر ہے، اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہی لوگ ہیں یعنی جو ایسے موقع پر اپنی ریزسٹنس دکھائیں اور ناراضگی کا اظہار کریں، تو یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا. یہ ایمان کی علامت ہے، اور اپنی طرف سے ایک روح کے ذریعے انہیں قوت بخشی ہے. یعنی اس وقت انسان گھبرا رہا ہوتا ہے، یہ تو بڑے ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ انکل ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، یہ تو بڑے قابل ہیں، یہ بڑے ذہین ہیں. بعض اوقات ذہین لوگوں سے ہی ایسی چیزیں بڑی ہوتی ہیں کیونکہ وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی چیلنج کر دیتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، یا پھر حدیثوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پر انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک روح کے ذریعے انہیں قوت بخشی ہے. اللہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہوئے. یہی اللہ کا گروہ ہے. سن لو، اللہ کے گروہ کے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. یعنی اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے ناراض ہونے پر یہ خوبصورت عوض ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سارے ہی ہم سے خوش رہیں، راضی رہیں، کوئی ہم سے ناراض نہ ہو، کوئی ہمارے بارے میں یہ نہ سوچے کہ ہم بہت تنگ دل ہیں یا تنگ نظر ہیں یا بائسڈ ہیں. نہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں پر کوئی تنگ نظری کی بات نہیں ہے، کوئی باعث ہونے کی بات نہیں. حق صاف صاف کھلا کھلا واضح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا، ورنہ دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے. اور اگر کوئی شخص اللہ کو راضی کرتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی اور اس سے راضی ہے یا نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دائمی نعمتیں اس کو عطا کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ثم الحمد للہ. ہمارا 28واں پارہ شروع ہو چکا ہے، اور اس میں شروع میں ہی خواتین کے مثال بیان ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں اس میں سرگوشی کے بارے میں بھی تفصیل سے بتا دیا گیا ہے، اور مجالس میں بیٹھنے کے آداب اور اس میں کشادگی پیدا کرنے کی فضیلت اور اہمیت بھی ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے. تو دیکھیں، ہمارے دین نے کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹی چیز کو بھی نہیں ایسی نہیں ہے جس کو ایکسپلین نہ کیا ہو، لیکن اس کے لیے ہمیں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو جاننے کی اور ان سے اللہ تعالیٰ کی چھپی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.